سچل نیوز نیٹ ورک کی ویڈیوز میں خوش آمدید۔ ناظرین، ویڈیو سے متعلق اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ کراچی شہر کا مرکز جو کسی زمانے میں خوبصورت، دلکش اور ثقافتی سرگرمیوں کا مرکز ہوا کرتا تھا، گزشتہ کئی برسوں سے اتنا زیادہ تبدیل ہو چکا ہے کہ اب پہچانا نہیں جاتا۔ SNN بات کر رہا ہے کراچی کے علاقے صدر کی، جہاں 18ویں صدی میں برٹش ملٹری کیمپ ہوا کرتا تھا۔ یہاں رہائش پذیر برطانوی فوجوں کی سہولت کے لیے سال 1939 میں صدر بازار قائم کیا گیا، جسے سال 1843 میں شاپنگ سینٹر کا درجہ دے دیا گیا، جس کا مقصد تھا کہ وہ جگہ جہاں یورپی افسران اور ان کی بیگمات نسبتاً مانوس ماحول میں خریداری کر سکیں، جہاں برطانیہ سے آنے والے جدید فیشن اور مصنوعات دستیاب ہوں۔ آزادی کے وقت اہم اداروں کی بڑی تعداد، جن میں بیشتر چرچ سے یا مسیح اور پارسی برادری سے وابستہ تھے، صدر میں واقع تھے۔ اسکول، جن میں بعض 1848 میں قائم ہوئے تھے، کمیونٹی ہال، لائبریریاں، ڈرامہ کلب، جم خانے، بارز، بلیئرڈ روم، مقامی لوگوں کے لیے ایرانی کیفے اور گوروں کے لیے عالیشان ٹی رومز یہاں پھل پھول رہے تھے۔ صدر فصیل بند شہر کے ہنگاموں سے ممتاز علاقے کی حیثیت رکھتا تھا۔ گھوڑوں سے چلنے والی ٹراموے 1885 میں اسے مقامی آبادی سے ملاتی تھی۔ کوئی بھی بد لباس شخص 1830 تک بازار میں داخل ہونے کی جرت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ صدر کو تعلیم یافتہ لوگوں کی اجتماع اور شاندار انگلش طرز کی دکانوں کی ایک جگہ قرار دیتے تھے۔ شہر کراچی کے بارے میں اچھی یادیں وابستہ ہیں میری۔ یہ جو ایمپریس مارکیٹ ہوتا تھا، یہ سولجر بازار، ایمپریس مارکیٹ، یہ اس وقت برٹش جو سولجرز ہوتے تھے وہ سولجر بازار میں رہائش کرتے تھے، اور یہ جو ایمپریس مارکیٹ ہیں اور یہ جتنے بوری جماعت کے ہمارے بھائی ہمیں مسلک سے ہیں، وہ بڑا کاروبار یہاں کرتے تھے۔ پورا کراچی بس نمائش تک تھا، آخری لالو کے پرانی نمائش جو اس وقت اسٹیشن بن چکا ہے، اور لالو کے سے آگے کوئی جاتا نہیں تھا، اور آگے کر چلے جائیں تو ایسا لگتا تھا آپ حیدرآباد جا رہے ہیں سینیٹوریم۔ ایک بس چلتی تھی اور ایک چھوٹا سا روڈ ہوتا تھا، اس سینیٹوریم میں آپ چلے جائیں تو ایسا لگتا تھا آپ کراچی چھوڑ کے شاید حیدرآباد یا لانڈی وانڈی آ گئے۔ آزادی کے بعد مہاجرین کراچی آ گئے اور اس شہر کو پاکستان کا دارالحکومت بنا دیا گیا۔ بیشتر مہاجرین صدر سے متصل کنٹونمنٹ ایریا میں قیام پذیر ہوئے۔ اس طرح صدر اور اس سے متصل علاقوں کی آبادی میں 400% سے زیادہ اضافہ ہوا، تاہم فاصلے مختصر ہی رہے۔ لوگ کام کرنے کے لیے پیدل یا سائیکل پر جاتے تھے۔ مہاجرین کی آمد نے صدر کی سماجی تہذیبی زندگی کو متمول بنا دیا تھا۔ سال 1965 تک 1 مربع کلومیٹر سے کم کے علاقے میں بازار میں 23 طعام خانے، 9 بارز، 11 بلیئرڈز روم، 18 کتابوں کی دکانیں، 7 آڈیٹوریم، 4 نائٹ کلب اور 13 سینما گھر موجود تھے۔ صدر کے باشندے اور قریبی کنٹونمنٹ کے علاقوں میں رہنے والے بیوروکریٹس اور ڈپلومیٹ یہاں باقاعدگی سے خریداری کرتے تھے، جبکہ نوجوان تفریح کی غرض سے مارکیٹ میں جمع ہوتے تھے۔ ان دنوں امپریس مارکیٹ ایک بڑا ٹرانسپورٹ جنکشن بن گیا تھا۔ دیکھیں، کراچی کو اگر ہم دیکھیں تو کراچی سے شروع ہو کے کراچی بن گیا، اور کراچی وہ بنا کہ جسے دنیا نے چاہا بھی، سمجھا بھی اور غور بھی کیا۔ ایک وقت تھا کہ جب کراچی کے اوپر لوگ لنگر انداز ہوتے تھے، بڑے بڑے جہاز، اور وہ چاہتے تھے کہ کراچی کے اندر جا کر ہم تجارتی جو ہے وہ خرید و فروخت کریں۔ دنیا بھر سے یہاں مال بردار جہاز آتے تھے اور یہاں لنگر انداز ہو کے ہفتوں یہاں رہتے تھے، اور یہاں پہ جو ہے وہ اپنا سامان بیچتے تھے، اور دنیا بھر کی دیگر چیزیں، اور خاص طور پہ سندھ کی جو چیزیں یہاں جو سبزیاں یا دیگر پھل یا باقی جو یہاں کی خصوصیات تھیں، وہ یہاں سے بائے کر کے لے کے جاتے تھے، اور دنیا بھر میں اس کی فروخت ہوتی تھی۔ اب تھوڑا سا اگر ہم آگے کی طرف آ جائیں تو وہ سلسلہ جو انگریز دور سے شروع ہوا، اور اس کے بعد ہوتے ہوئے جب قیام پاکستان ہو گیا، اور کراچی کا جو ایک سینیریو تھا وہ بہت مختلف تھا۔ کراچی میں شروع سے ہی لوگوں کی جو انفرادی حیثیت تھی وہ بڑھتی چلی گئی، اور پوری دنیا کے لوگ کراچی پہ نظریں گاڑ کے بیٹھے ہوئے تھے کہ یہ ایک وہ ایسی سمندری پٹی ہے جہاں سے پوری دنیا کے راستے گزرتے ہیں۔ یقیناً پوری دنیا نے کئی مواقعوں پہ کراچی کی اس حیثیت کو ختم کرنے کی کوشش کی، لیکن کراچی کا جو حسن ہے، کراچی کی جو خوبصورتی ہے، کراچی کا جو لگاؤ ہے پوری دنیا کے ساتھ، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ سال 1960 میں علاقے کے زیادہ خوشحال لوگوں نے وہاں سے نقل مکانی شروع کر دی، کیونکہ وہ اس علاقے کے نئے ماحول میں نہیں رہ سکتے تھے۔ صدر کی ابتری کا آخری مرحلہ 1970 کے عشرے میں آیا۔ مضافاتی علاقوں میں خود ان کے اپنے تجارتی مراکز اور تفریحی ادارے قائم ہونے لگے، اور وہاں رہنے والوں کو خریداری کے لیے صدر آنے کی ضرورت نہیں رہی۔ پرانی دکانیں جو ایک صدی سے زیادہ کے استعمال کے بعد اداروں کی حیثیت اختیار کر گئی تھیں، بند یا مضافات میں منتقل ہو گئیں۔ خلیج سے
आने वाली दौलत के पैदा करदा माशी खुशहाली ने तिजारत और कारोबार में इजाफा किया और सारिफ का कल्चर शहर पर छा गया। यहाँ जो है सदर जो है बेसिकली दिल जिसे कहते हैं ना, शहर का दिल भी जो है वो था। यहाँ कारोबार करने लोग आते थे। इसके अलावा फॉरनर्स, आप बताया, फॉरनर्स आते थे बहुत, यहाँ शॉपिंग करते थे। इधर चाहे वो अपना जैनब मार्केट होता था यहाँ, इसके अलावा यहाँ हमारे यहाँ बड़े बड़े कॉफ़ी शॉप होते थे और वहाँ जो है रात को लोग बैठते थे, कोई ताश खेल रहा है, कुछ इंजॉयमेंट कर रहा है। तो बहुत से यहाँ कॉफ़ी शॉप होते थे। वो कॉफ़ी शॉप भी फिर रास्ता बंद हो गए। यहाँ बहुत सी दुकानें थी इलेक्ट्रॉनिक्स की। उसके बाद फिर जब ये मोबाइल का दौर शुरू हुआ तो वो बड़ी दुकानें जो हैं वो छोटी दुकानों में कन्वर्ट हो गई। वो छोटे जो है केबिन बन गए। उसकी वजह से जो काफ़ी बिगाड़ पैदा हुआ और जहाँ रोड्स जो थे वो उसमें जो है कमी हुई। इसके अलावा फिर ये मोटरसाइकिलें, लाखों की तादाद में मोटरसाइकिलें आ गई। तो मोटरसाइकिलों ने गिर ले। पहले यहाँ ज़्यादातर लोग जो है गाड़ियाँ जो है वो सिंगल लाइन में पार्क होती थी और बॉक्स पार्किंग होती थी। बॉक्स पार्क होता था, बॉक्स में जो है वो सीधी तरीके से लोग खड़ी करते थे। और उसके अलावा मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक हमारा स्कूल है बहुत पुराना, BVS पारसी स्कूल जो है जिसे कहते हैं। ज़्यादातर पहले जो है जो ज़्यादा गाड़ियाँ होती थी बच्चों की जो स्कूल लेने की वैनें वो अंदर खड़ी होती थी। उससे जो है काफ़ी ट्रैफिक का जो है निज़ाम बेहतर था। लेकिन उसके बाद फिर ये जो है एक हादसा हुआ, अंदर कोई बच्चा जो है वो उसमें हलाक हुआ। तो उसके बाद उन्होंने सब अंदर से बंद कर दिया। तो ये बाहर जो है ये सिलसिला जो है वो रोड पे आ गए। उसकी वजह से एक रश बढ़ा। इसके अलावा जो आबादी थी वो बढ़ती गई। एक आबादी का जो था अंसर वो बढ़ा। उसके बाद जो बहुत से जो यहाँ लोग थे क्रिश्चियन, वो यहाँ से माइग्रेट हो गए, वहाँ यहाँ से चले गए। और फिर कारोबारी जो है वो यहाँ कारोबारी इलाका जो है वो बढ़ता गया। इस तरक्की को सहारा देने के लिए गोदामों, होलसेल मार्केटों और डिस्ट्रीब्यूशन के मराकज की जरूरत थी। लिहाजा सदर को इन सहूलतों के क्याम के लिए बेहतरीन जगह करार दिया गया। सदर के मगरबी और शुमाली हिस्सों में किताबों की दुकानें, ताम खानों और इदारा जाती इमारतों की जगह गोदामों और मार्केटों ने ले ली। जनूबी हिस्से में पुराने फ्लैटों की जगह नई तिजारती जरूरियात की तकमील के लिए होटल कायम हो गए। साल 1977 में शराब नोशी पर पाबंदी आयद कर दी गई और बार बंद हो गए। चंद साल बाद बार के बगैर जिंदा ना रहने के बायस बिलियर्ड्स रूम भी बंद होने लगे। 1980 के अशरे के वस्त तक बहुत से सिनेमा घरों की जगह प्लाजा बन गए। शहर का सकाफती और तफरीही मरकज मर गया। कैमरामैन इमरान गौरी के साथ नौमान रफीक, SNN कराची।